بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الندبۃ ما ہی الندبہ کم وجہ للمندوب الاخر۔ گزارش کی تھی کہ بحث منادا کے ساتھ 3 اور ابحاث ملحق ہیں، وہ ہیں استغاثہ، ندبہ اور ترخیم۔ ملحق اس لیے ہیں کہ مستغاث پر بھی یا داخل ہوتی ہے یا حرف ندا ہے، ندبہ میں مندوب پر بھی یا حرف ندا داخل ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ، اور اسی طرح ترخیم بھی انشاءاللہ اگلی بحث میں پڑھیں گے۔ تو منادا کی بحث جب حضرات کرتے ہیں نحو والے تو اس کے ساتھ ان 3 ابحاث کو بھی ملا دیتے ہیں، استغاثہ، ندبہ اور ترخیم۔ گزشتہ درس میں استغاثہ کی بحث بحمداللہ کسی حد تک مکمل ہوئی، آج بحث شروع کر رہے ہیں ندبہ کی۔ ندبہ کا لغوی معنی ہوتا ہے نوحہ سرائی کرنا، کسی پر اظہار غم کرنا، ٹھیک ہے جی، رونا وغیرہ جو بھی ہوتا ہے نوحہ سرائی کہ کوئی کسی شخص پر ہو۔ اب ہم یہاں پر اس ندبہ کی تعریف کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ندبہ کی تعریف میں نداء المتفجع علیہ، پوری توجہ، بسا اوقات جس پر تکلیف آتی ہے ہم اس کو ندا دیتے ہیں۔ وا حسینہ، وا محمدہ، وا غربتہ، یہ ہو گیا، بلکہ یا حسین، وا حسینہ، خود ان پر وہ تکلیف آئی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس پر گریہ 2 طرح سے ہوتا ہے، یا وہ اس بنیاد پر ان پر وہ تفجع کا معنی ہوتا ہے درد، دکھ، متفجع علیہ یعنی جس پر وہ تکلیف دکھ آئی ہے، وہ کیا ہے؟ یا وہ اس دنیا میں نہ رہے، موت آ گئی، شہادت ہو گئی، واہ حسینہ، یا ہے تو صحیح لیکن غائب ہے، کہیں مل نہیں رہی، فقدان ہے، خوب اس بنیاد پر۔ تو ایک ہوتا ہے متفجع یا مفجع علیہ، ایک ہوتا ہے مفجع منہ، ایک ہوتا ہے مفجع لہ۔ اب میں 3 آسان سمجھا لوں تاکہ پھر تعریف سمجھنے میں آسان ہو۔ ایک دفعہ ہم اس کو بلاتے ہیں جس پر تکلیف آئی ہوتی ہے، ایک دفعہ ہم اس کو ندا دیتے ہیں جو سبب تکلیف ہو، اور ایک دفعہ ہم اس کو ندا دیتے ہیں جس پر وہ تکلیف یعنی جو محل تکلیف واقع ہو۔ تفجع، ٹھیک ہو جی، یا توجع ایک ہی معنی ہے درد کا، درد، تکلیف، دکھ۔ اب ذرا غور کرنا، ایک دفعہ شے نہیں ہے، ایک دفعہ کچھ مفقود ہے، اس مفقود کو ندا دیتے ہیں۔ ایک دفعہ سبب تکلیف کو ندا دیتے ہیں، ایک دفعہ ہم منادا یا ندبہ مندوب قرار دیتے ہیں محل تکلیف کو۔ اب ان کو لکھ لیں گے تو پھر آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا۔ یعنی ایک دفعہ ہم مندوب قرار دیتے ہیں، ندبہ کرتے ہیں اس پر کہ جو مفقود ہے، جو مل نہیں رہا، جو یا سرے سے یہاں نہیں ہے یا غائب ہے ہی نہیں، فاقد ہے، ٹھیک، اس کو کہتے ہیں متفجع علیہ۔
ایک دفعہ جو شے سبب درد تکلیف واقع ہو رہی ہے ہم اس کو مندوب قرار دیتے ہیں، اس کو ندا دیتے ہیں وہ حرف ندبہ کے ساتھ، اور ایک دفعہ ہم مندوب قرار دیتے ہیں اس کو جس پر جو محل تکلیف واقع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب مثالیں دیں گے، کلیئر ہوگا۔ ندبہ فقط وا کے ساتھ ہوتا ہے، یا کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی؟ کیوں؟ چونکہ ممکن ہے کہ آپ اس پر ندبہ کر رہے ہوں اور اگر یا آ جائے تو وہ مشتبہ ہو جائے منادا کے ساتھ۔ منادا اور شے ہے، مندوب اور شے ہے، تو مندوب کے لیے حرف ندبہ واو استعمال ہوتا ہے، وا حسینہ، وا علیہ، وا محمدہ، وا غربتہ، یہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ خوب، اب ذرا غور فرماؤ۔ ان ندبہ، جیسے میں نے گزارش کی، اس کا لغوی معنی ہے نوحہ سرائی کرنا، کسی پر اظہار غم کرنا۔ خوب، ان ندبہ یعنی جہاں منادہ مندوب ہو۔ اچھا، ندبہ کیا ہے؟ ہی نداء، پکارنا، آواز دینا، پکارنا، کس کو؟ المتفجع علیہ، جو متفجع علیہ ہے۔ متفجع علیہ وہ ہوتا ہے کہ جو اس غم، اس دکھ تکلیف کو برداشت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جس پر آئی ہے وہ۔ یا ندا دینا، آواز پکارنا، المتوجع من ہو، متوجع من یعنی جو سبب درد و تکلیف واقع ہو۔ مثالیں دوں گا، بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ او لہو یعنی او نداء المتوجع لہ، یا جو متوجہ لہ ہے اس کو، متوجہ لہ کیا یعنی جو محل درد و تکلیف واقع ہو۔ مثال دیتا ہوں، وَأَدَاتُهُ، ادات ندبہ میں کیا ہے؟ وا۔ ٹھیک، ختم۔ نحو وا حسینہ، اب یہاں امام حسین علیہ السلام خود دکھ اور تکلیف کو برداشت کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن وہ یہاں ہیں نہیں، مفقود ہیں، متحمل درد و تکلیف تھے، ہیں ہی نہیں، ہم نے ان کو پکارا۔ یا وا عنوان الوفا، اے عنوان وفا، یعنی کیا کہ عنوان وفا معاشرے میں ملتا نہیں ہے، مفقود ہے، بے ایمانہ۔ اب یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں وا عنوان الوفا، یہ متفجع علیہ ہے، اس لیے کہ وہ مفقود ہے، وہ مل ہی نہیں رہا، اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں۔ وا مصیبتہ، یہ متوجع من ہے کہ اس مصیبت کی وجہ سے دکھ اور تکلیف میں ہیں، ہم سبب کو ندا دے رہے ہیں۔ وا مصیبتہ یعنی وہ مصیبت سبب درد و تکلیف تھی، یہ ہو گیا متوجہ من۔ وا قلبا، آئے قلب، اب قلب یعنی دل محل درد ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ وا قلبا یعنی جہاں درد تکلیف ہو رہی ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ قلب ہے، تو ہم قلب کہہ رہے ہیں وا قلبا یعنی قلب محل درد و تکلیف ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب یہ ہو گئے تین۔ تو ندبہ میں کبھی متفجع علیہ کو ندا دی جاتی ہے، کبھی متوجہ من کو، اور کبھی متوجہ لہ کو۔ بالکل آسان، مثالیں تینوں کے آگئیں۔ فوائد قد تکون عادات الندبہ یا عند امن اللبس بالمناد المحض، فرماتے ہیں اگرچہ عادات ندبہ میں ہم نے کہا ہے کہ وہ وا ہے،
لیکن بسا اوقات آپ حرف یا کے ذریعے بھی ندبہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس صورت میں کہ اگر آپ یا کا استعمال کرتے ہیں تو بھی معلوم ہو قرینہ کی بنیاد پر کہ یہاں مندوب ہے، منادا نہیں ہے، یعنی اگر اس کے منادا کے ساتھ مشتبہ ہونے اور ملتبس ہونے کا خوف نہ ہو تو پھر یا کے ساتھ بھی ندبہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ خطرہ ہو کہ یہ مشتبہ ہو جائے گا منادا کے ساتھ، پھر وہاں یا کا استعمال جائز نہیں، پھر وہاں فقط وا کا استعمال کرنا ہے۔ قد تکون اداۃ الندبہ، بسا اوقات ندبہ کے لیے حرف یا بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن کب؟ عند امن اللبس بالمناد المحض، اگر منادا کا مندوب کا منادہ محض کے ساتھ التباس کا خوف نہ ہو، یعنی کوئی ایسا قرینہ ہو کہ پتہ چل جائے کہ یہ مندوب ہے، منادہ نہیں ہے، پھر وہ آپ یا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال دے رہے ہیں، کما لو نادبت الثقلا، ثقلا کہتے ہیں اس خاتون کو کہ جس کا بیٹا فوت ہو گیا ہو، جیسے ایک بیٹے، مرحوم بیٹے کی ماں ندبہ کرتی ہے، پکارتی ہے، بس فقیدھا، اور وہ کیا کہتی ہے؟ کما لو نادبت الثقلا فقیدھا، جیسا کہ ایک جوان بیٹے کے، مرحوم جوان بیٹے کی ماں اپنے فقید کو، یعنی اس کا جو بیٹا چلا گیا اس پر جو ندبہ کرتی ہے تو وہ کیا کہتی ہے؟ یا ولدی لہفا علیک، آئے میرے بیٹے تجھ پر افسوس، لہفا علیک، نکتہ سمجھ آ گیا؟ اب یہاں پر کیا ہے؟ لہفا علیک، کہنے والی کون ہے؟ جس کا جوان بیٹا مرا ہوا ہے، پتہ چل جائے گا کہ یہاں یا منادہ کے لیے نہیں بلکہ مندوب کے لیے استعمال ہوا ہے، چونکہ لہفا علیک کہ تجھ پر افسوس ہے، یہ قرینہ بن رہا ہے اس کے لیے، ٹھیک؟ فَإِذَا كَانَ الْمَنْدُوبُ يَلْتَبِسُ بِالْمُنَادَى الْمَحْضِ، لیکن اگر مندوب کا منادائے محض کے ساتھ التباس کا خوف ہو کہ یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ آیا یہ مندوب ہے یا منادہ، فَلَا بُدَّ مِنْ الْحَاقِ عَلَامَةِ النُّدْبَةِ بِهِ، تو وہاں ضروری ہے، لازم ہے کہ اس کے ساتھ علامت ندبہ یعنی یا نہ بلکہ وا کو لگایا جائے، فلا یجوز ترکھا، اور اس کا ترک پھر جائز نہیں ہے، لہذا وَمَنْ مَلَكَ فُؤَادِي، آئے وہ جو میرے دل کا مالک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں میرے سکون قلب۔ اب یہاں پر یا کا استعمال درست نہیں، کیوں؟ اگر ہم یوں کہیں یا من ملکا فؤادی تو اشتباہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے کسی کو ندا دے رہا ہو، بلا رہا ہو، اے جو میرے دل کا مالک ہے، یعنی کسی کو بیٹے کو یا کسی کو بھی بیٹی کو جس کو بلا رہا ہو ممکن ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر وا کا استعمال ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ من ملکا فؤادی مندوب ہے، منادہ نہیں۔ ٹھیک، دوسرا فائدہ، لا یجوز حذف حرف النداء فی الندبہ، ندبہ کے حرف ندا، ندبہ کا حرف ندا ہے واو، وا، ندبہ کے حرف ندا وا کا حذف کرنا کسی بھی صورت جائز نہیں، ولا حذف المندوب، اور اسی طرح مندوب کا حذف کرنا بھی جائز نہیں۔ پس ندبہ کے حکام میں سے یہ ہے کہ واو بھی ہمیشہ مذکور ہو اور مندوب بھی ہمیشہ مذکور ہو۔ اگلا سوال رقم وجہ للمندوب، للمندوب ثلاثۃ اوجہ،
مندوب کے 3 وجہ جائز ہیں. کیا مطلب؟ یعنی آپ مندوب کو 3 طرح سے پڑھ سکتے ہیں. 3 وجہ اس میں جائز ہیں. کیسے؟ ان یوصل آخرہ بالالف. مندوب کیا تھا؟ اصل میں لفظ کیا تھا؟ حسین. اگر آپ کہتے ہیں واہ حسین نون کے بعد الف، یہ بھی جائز ہے. دوسری بات، اس الف کے بعد ایک ہا لگا دیں، ہائے ساکت سکتہ والی، واہ حسین آخر میں ہا آ جائے. اور تیسرا یہ بھی جائز ہے کہ آپ کہیں واہ حسینو، نہ اس کے ساتھ الف لگائیں لہا. تو پس اس مندوب میں 3 وجہ جائز ہیں. فرماتے ہیں ان یوصل آخر بالالف، کہ اس کے آخر میں ایک الف کو لگا دیجئے، وصل کیا جائے. جیسے یوسفو کو ہم پڑھیں وا یوسفا، الف لگا کے. نمبر 2 یہ بھی جائز ہے ان تختمہ بالالف وہا سکت فی الواو، کہ اس کے جو مندوب ہے اس کے آخر میں الف اور الف کے بعد ایک ہائے وقف لگا دیں، سکتہ لگا دیں، تاکہ وہاں یعنی اس ہا پر کوئی حرکت نہیں پڑنی. جیسے یوسفو کو پڑھیں وا یوسفا، آخر میں ہا آ جائے. ٹھیک ہو گیا. اور تیسری واج مندوب کو اس طرح بھی پڑھنا جائز ہے ان توب کے یہو علی حالہی، اس کو اپنے حال پر باقی رکھیں، نہ الف لگائیں نہ ہا. جیسے آپ پڑھیں وا یوسفو وا حسینو وا محمدو، جائز ہے. ٹھیک ہو گیا جی، ختم. فوائد، پوری توجہ، بالکل آسان سی باتیں، تھوڑی سی توجہ فرماتے ہیں. یہ جو ہم حسین کو پڑھتے ہیں وا حسینا، علی کو وا علیہ، محمد کو وا محمدہ، یہ جو الف آخر میں لگاتے ہیں مندوب کے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سیدھا سیدھا کہتے ہیں وا حسین ہو وا علی جو وا محمد ہو. تو یہ آخر میں جو الف ہے اس کا کوئی فائدہ؟ ہاں بتا رہے ہیں. ان الالفا تلحق المندوب، وہ الف جو مندوب کو لاحق ہوتی ہے، جو آخر میں ہوتی ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں وا حسینا، نون کے بعد الف پڑھ رہے ہیں. یہ الف کیوں پڑھ رہے ہیں؟ لأجل مد الصوت بہ، تاکہ اس کے ذریعے آواز کو لمبا کیا جائے. ایک دفعہ پڑھتے ہیں وا حسینو، لیکن ایک دفعہ پڑھتے ہیں وا حسینا. ظاہر جب الف آئے گی تو الف کے اظہار کے لیے ہمیں تھوڑا سا لمبا کرنا پڑے گا. یہ ہوتی ہے لأجل مد الصوت بہ، تاکہ الف کے ساتھ اس کو آواز کو تھوڑا لمبا کیا جائے. کیوں لمبا کیا جائے؟ اظہارا لشدت الحزن، شدت غم کا اظہار کرنے کے لیے. وا حسینو کی بجائے اگر ہم پڑھیں وا حسینا لمبا کریں تو اس سے شدت غم کا اظہار ہوتا ہے. نحو وا کبدا من ہذہ المصیبہ، کبد کہتے ہیں جگر کو. اب کبد بھی کہہ سکتے تھے لیکن اس کے ساتھ الف لگا دی، وا کبدا یعنی شدت حزن کو اظہار کرنے کے لیے کہ میرا دل اس مصیبت سے تنگ ہو رہا ہے، درد کا ہے، تکلیف کا رہا ہے، جو بھی ہے. خوب، اب اس خاطر مندوب کے آخر میں الف لگائی جاتی ہے. اب فرماتے ہیں اگر کوئی مندوب ایسا ہو کہ آلریڈی اس کے آخر میں پہلے سے الف ہے، جیسے مصطفیٰ، مرتضیٰ، کبریٰ، صغریٰ، اب ان کے آخر میں پہلے سے ہی الف ہے، پھر کیا کریں؟ فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. جو ان کی اپنی الف ہے ایک وہ ہو اور ایک الف آ جائے گی ندبہ والی، تو 2 الف جمع ہو جائیں گے، تو یہ ہو جائے گا کہ 2 ساکن اکٹھے ہو گئے. یہ ہو جائے گا التقائے ساکنین، جو آپ صرف میں پڑھ چکے ہیں. پس جب صرف میں پڑھ چکے ہیں نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہے کہ ان میں سے پہلی کو آپ حذف کر دیں جو اس کی اپنی تھی،
الف ندبہ برقرار رہے اور اس کے بعد ہائے سخت آ جائے کہ جس پر وقف کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی, بالکل آسان. فرماتے ہیں فَإِذَا نُدِبَ الْمَخْدُومُ بِأَلِف, اگر ندبہ کیا جائے ایسے اسم پر, ایسے پر کہ جس کے آخر میں پہلے ہی الف ہے, مخدوم جیسے مصطفیٰ, مرتضیٰ, ایسا ہے, پھر اس الف کا کیا کریں جو ندبہ والی ہے؟ فرماتے ہیں حذفت الفہ, اس مندوب کی جو اپنی الف تھی وہ محذوف ہو جائے گی. کیوں؟ لِالْتِقَاءِ ساکنین بینہا و بین الف الندبہ, اس لیے کہ ایک اس کی اپنی الف ہے وہ بھی ساکن تھی اور ایک آ جائے گی یہ ندبہ کی الف, تو دو ساکن اکٹھے ہو جائیں گے. التقاء ساکنین کی وجہ سے پہلا الف جو اس کا اپنا الف تھا وہ گر جائے, محذوف ہو جائے گا. پس وا مصطفیٰ کو ہم پڑھیں گے وا مصطفیٰ الف کے بعد ہا. وَلَا تَكُونُ الْحَاءُ إِلَّا سَاكِنَةً, البتہ اس ندبہ میں جو الف ندبہ کے بعد ہا ہوتی ہے یہ ہمیشہ ساکن ہوتی ہے, اس پر کوئی حرکت نہیں پڑتے. وَعَلِيَّا وَمُحَمَّدَا وَحُسَيْنَا, یعنی ہا پر کوئی حرکت ہوتی ہے. ہاں یجوز ضم فی شعر, البتہ اشعار میں چونکہ اور بہت ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں, اگر کسی شعر میں استعمال ہو رہا ہے اور وہاں پر اس پر ضم آ جائے تو وہ جائز ہے, وہ اس ضرورت شعری کی خاطر. اب فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا مندوب ایسا ہے کہ پہلے سے ہی اس کے آخری حرف الف اور ہا ہے, ہم نے تو اس کے آخر میں الف لگانی تھی ندبہ کی اور پھر اس کے بعد ہا لگانی تھی, لیکن وہ ایسا مندوب ہے کہ پہلے سے ہی اس کے حروف میں سے آخری حرف الف اور ہا ہے. اب ایک اور الف اور ہا بھی لگائیں گے ندبہ کے لیے. جواب اذا کان آخر المندوب الفا وہا, اگر مندوب ایسا ہے کہ پہلے سے ہی اس کے آخر میں الف اور ہا موجود ہے, جیسے عبداللہ. اب اس کو اگر آپ اس پر ندبہ کرنا چاہتے ہیں, اس عبداللہ کو مندوب قرار دینا چاہتے ہیں, لم تلحق الالف والہا, تو اب اس کے آخر میں نہ الف ندبہ آئے گی نہ ہی ہا. کیوں؟ فرارن من شکل لفظ, اس لیے کہ ایک الف اور ہا پہلے موجود ہے, ایک اور لگائیں گے تو پھر ان کا تلفظ کیسے کریں گے, ان کا تلفظ ثقیل ہو جائے گا. پس فَيُنْدَبُ مُجَرَّدًا, لہذا اس پر ندبہ کریں گے مجرد, یعنی کیا, نہ اس پر الف ندبہ لگانے کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی ہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تیسرا فائدہ جس سے مربوط ہے اور یہاں پر انشاءاللہ درس مکمل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ایک اسم ایسا ہے کہ جو مرکب ہے, پاکستان میں تو ہوتے ہی مرکب ہیں ہمارے, ہیں جی, دو لفظوں کو ملا کر مرکب ہوتے ہیں, عبد الملک, عبد العزیز, ہیں جی, اس قسم کے. یہاں پر الف اور ہا اس مرکب کے کس حصے پر لگائیں گے؟ پہلے حصے پر, چونکہ مرکب ہے نا, تو مرکب میں دو لفظ ہیں, آیا پہلے پر لگائیں یا دوسرے. جیسے عبد الملک, عبد ایک جز ہے یہ صدر ہو گیا, ملک ایک جز ہے جو آخر ہو گیا, تو اب الف اور ہا کو عبد پر داخل کرنا ہے یا ملک پر. بالکل آسان. فرماتے ہیں اذا کان الاسم مرکبا, اگر کوئی اسم مرکب ہے یعنی دو لفظوں سے, دو کلموں سے مل کر وہ بنا ہوا ہے اور اس کو آپ مندوب قرار دینا چاہتے ہیں, اس پر ندبہ کرنا چاہتے ہیں, لاحقت الالف والہا, تو جو الف ندبہ اور ہا ہے یہ لاحق ہوگی آخر عاجز ہی, اس کی آخری جز پر, آخری حصے پر.
فتقول فی ندبت عبد الملک، مثلا آپ اگر عبد الملک نامی شخص پر ندبہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنا مندوب قرار دینا چاہتے ہیں، تو آپ کہیں گے وا عبد الملکا، او ملکاف کے بعد الف اور ہا لگائیں گے، وا عبد الملکا، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، وَكَذَلِكَ، اسی طرح حکم الموصول، جہاں موصول ہوتا ہے ظاہر ہے اس کا صلہ بھی تو ہوگا. اب صلہ اور موصول میں اگر وہ ایسا ہمارا مندوب ہے کہ وہاں ایک موصول ہے اس کے ساتھ یقیناً صلہ ہوگا، تو پھر اس الف اور ہا کو کس پر داخل کریں؟ فرماتے ہیں موصول کے صلہ کے آخر میں. موصول اسی طرح رہے لیکن اس کا صلہ ہوگا اس کے صلہ کے آخر میں الف اور ہا آ جائے گی. وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْمَوْصُولِ، اسی طرح اگر موصول ہے آپ کا منادا فَإِنَّ الْأَلِفَ وَالْحَا، تو یہاں پر الف ندبہ اور ہا یلحقان آخر کلمۃ فی الصلہ، تو جو صلہ کے کلمات ہیں ان میں سے جو آخری کلمہ ہوگا اس پر یہ الف اور لام داخل ہوں گے. جیسے وا من صلبہ الیہودا، یہود دال کے بعد لگانا ہے الف ندبہ اور ہا، آئے وہ کہ جن کو یہودیوں نے اور صلیب پہ چڑھایا. وا من، اب یہاں من چونکہ موصول تھا، اب یہ ہمارا مندوب تھا، تو فرماتے ہیں اب اس کا صلہ ہے صلبہ الیہود، تو آخر جو اس کا حصہ ہے یہود، اس یہود کے آخر میں الف اور ہا آئے گی. وا من صلبہ الیہودا، ٹھیک ہو گیا. فرماتے ہیں والحرکۃ البنائیہ والاعرابیہ تقدر علی قبل الالف، جناب آخر میں جو الف آ رہی ہے وہ الف ندبہ، تو الف ندبہ کا جو ماقبل ہے ممکن ہے وہ مورب ہو، اس پر تو مختلف اعراب آتے ہیں، یا ممکن ہے وہ مبنی ہو، مبنی علی ضم بھی ہو سکتا ہے. تو فرماتے ہیں اس الف ندبہ کا جو ماقبل ہے، اب اس کی حرکت چاہے بنائی تھی یا اعرابی تھی، تو قدرو، وہ تقدیری ہوگی، لفظی نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ الف کا ماقبل مفتوح ہوتا ہے، اور اس اصل کلمے کی جو حرکت تھی بنائی اعرابی، اس کی جگہ پر اب اس الف والے فتح نے لے لیا ہے، تو لہذا اس کی وہ حرکت تقدیری ہوگی، لفظی نہیں ہوگی. لاشتغال المحل، اس لیے کہ جو محل تھا، جو حرکت آنی تھی بنا یا اعراب والی، وہ پہلے سے مشغول ہے بالحرکت مناسبہ، الف کی مناسب حرکت کے ساتھ. وہ کیا ہے؟ فتح. چونکہ پہلے فتح مناسب حرکت ہے، تو چونکہ فتح آ گیا ہے لہذا اس کی اپنی جو حرکت اوریجنل ہوگی وہ اعرابی ہے یا بنائی، وہ مقدر ہوگی. انشاءاللہ پھر باقی درس اگلا. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد.